کمالات بیان کیے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آپ نے ابھی بغداد شریف حضرت جنید بغدادی کی مسجد کے خطیب و امام اور وہاں کے مدرس اعلیٰ اور عظیم مفتی فضیلت الشیخ حضرت علامہ محمود علی طارق مدد اللہ العالی سے عربی زبان میں ایک شاندار خطاب سماعت کیا. آپ نے اپنی تقریر میں جن عقائد و نظریات کو پیش کیا اور آپ نے اپنی تقریر میں بیان فرمایا کہ یہی بغداد کے اولیاء کرام کے عقائد و نظریات ہیں، یہی بغداد کے اولیاء کرام کا مسلک ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ اولیاء کرام کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جنید بغدادی کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سر سختی کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. حضرت ابو بکر شبلی کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. غوث پاک کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس لیے آپ کو احساس کمتری میں نہیں رہنا چاہیے کہ بریلوی صرف ہندوستان ہی میں ہے، بلکہ الحمدللہ بریلوی جن عقائد و نظریات پر چلتے ہیں اور جس مسلک کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں وہ مسلک اور وہ نظریہ صرف ہندوستان کا نہیں، شام کے اولیاء کرام کا وہ نظریہ ہے، بغداد کے اولیاء کرام کا وہ نظریہ ہے، اور عرب کی سرزمین پر جتنے اولیاء کرام گزر چکے ہیں ان سب کا وہی نظریہ ہے جس کو آج ہم اور آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، کوئی پانچواں مسلک نہیں، مسلک اہل سنت کی نئی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. بے شک. اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت شیخ نے اپنی تقریر میں جو واقعہ بیان فرمایا اس سے ہم سب کے عقیدے کی تائید اور حمایت ہوتی ہے. گویا حضرت سر سختی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں رسول پاک کو دیکھا تو اس کو محض خواب نہیں سمجھا بلکہ 100% اس کو حقیقت سمجھا. اور یہی ہم مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا نظریہ ہے کہ اگر کسی کے خواب میں رسول پاک تشریف لائے تو یہ محض خواب نہیں بلکہ 100% حقیقت ہے، کیونکہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو بھی یہ پاور اور اختیار نہیں کہ رسول اللہ کی شکل و صورت اختیار. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اب حضور گلزار ملت اسی مفہوم کو اگر یوں ادا کر دے کہ بغداد والے سب بریلی تھے، شام والے سب بریلی تھے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت شیخ نے اولیاء بغداد کا جو عقیدہ اور نظریہ پیش کیا ہے، اولیاء شام کا جو عقیدہ اور نظریہ پیش کیا ہے، یہ وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دلائل کے ساتھ اپنی کتابوں میں واضح کیا. ماشاءاللہ. اس لیے ہم بریلوی صرف ہندوستان ہی میں نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر میں بریلوی موجود ہے، اور الحمدللہ آج بھی ہم سواد اعظم ہیں، سب سے بڑی جماعت ہم ہیں، اور الحمدللہ اس جماعت کی نمائندگی اور اس جماعت کی ترجمانی کسی دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے رہے، ان کے شہزادے حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم فرماتے رہے، تاج الشریعہ فرماتے رہے، اور آج کے دور میں اسی مسلک کی ترجمانی حضور محدث کبیر، حضور گلزار ملت اور حضور قائد ملت. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اس لیے میرے بھائیوں میں تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، وقت بہت کم ہے.
आला हजरत इमाम अहमद रजा का परचम इकबाल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अभी हजरत शेख ने अपनी जबान से खुद ही बयान फरमा दिया। और आपने ये भी बयान फरमाया कि जब मुल्क शाम में हमने हुजूर ताजुश शरिया को देखा, एक ऐसी जात को देखा जो हर वक्त अपने चेहरे पर अपने हाथों को रखे रहते थे ताकि कोई हुजूर ताजुश शरिया के चेहरे की तस्वीर न बना दे। हजरत शेख ने बयान किया कि जब हमने ताजुश शरिया के चेहरे को गौर से देखा तो हमने ये महसूस किया कि आपके चेहरे से अनवारों तजल्लियात की बरसात। ये शान थी हुजूर ताजुश शरिया। हुजूर ताजुश शरिया जब अरबी जबान में कलाम फरमाते थे ऐसा लगता था कि अरब का कोई बहुत बड़ा मुहक्किक बोल रहा है। हुजूर ताजुश शरिया जब किसी फिक़ही मसले पर अरबी जबान में अपनी बहसों को कलम फरमाते थे तो ऐसा महसूस होता था कि हम ताजुश शरिया की बहसों को नहीं, अल्लामा शामी की बहसों को पढ़ रहे हैं। और उर्दू जबान में जब हुजूर ताजुश शरिया के फतवों को आप पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि दलाइल व बराहीन की ये कसरत या तो ताजुश शरिया के फतवे में नजर आ रही है या आला हजरत इमाम अहमद रजा के फतवे में। इसीलिए हुजूर ताजुश शरिया को अल्लाह ने वो मकबूलियत अता फरमाई, वो महबूबियत अता फरमाई कि आप हिंदुस्तान के जिस एयरपोर्ट पर उतरते थे लाखों का मजमा आपके कदमों में सिमट जाता था। आप जिस प्लेटफॉर्म पर उतरते थे हजारों लाखों अकीदतमंद जमा हो जाते थे। जिस आबादी से गुजरते थे सुन्नियत की खेती लहलहाने लगती थी। जिस वीरान में कदम रखते थे इश्क़ मुस्तफा का परचम बुलंद हो जाता था। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान पूरी जिंदगी यही पैगाम देते रहे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।